السلام علیکم ناظرین، پروگرام خیبر پختونخوا انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انمول شراز۔ ناظرین، گزشتہ دنوں میں اور 2 دہائیوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہمیشہ ایک چپکلش رہتی ہے اور روابط ہمیشہ ہی کشیدہ رہتے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے طالبان حکومت کے ساتھ کل ہم تنظیموں کے ساتھ دوحہ ایگریمنٹ ہوا، ماسکو ٹاکس ہوئی، اور اب حالیہ طور میں ہم دیکھتے ہیں کہ استنبول ٹاکس بھی روان تھی، جس کو عبوری رضامندی کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 6 نومبر کو دوبارہ اس میں پیش رفت ہوگی۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سکندر خان شیرپاؤ، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے اور افغان امور پہ یہ بہت بڑی اپنی اتھارٹی رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سکندر صاحب۔ السلام علیکم انمول۔ سکندر صاحب، پہلے یہ بتائیں، یہ استنبول مذاکرات ان کا کیا مقصد تھا؟ بنیادی طور پہ انمول، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3-4 ہفتوں سے افغانستان کے ساتھ تعلقات میں کافی کشیدگی آ گئی تھی، اور اس کے بعد خاص کر جب یہاں پہ ٹیررزم کے واقعات بڑھنے شروع ہوئے اور پاکستان کے بار بار کمپلین کرنے کے باوجود وہاں سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، تو وہ حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ بارڈر کے اوپر حالات خراب ہو گئے، اور اس دوران میں بارڈر کے مختلف پوائنٹس پہ دونوں فورسز انگیج ہوئی، اور اس میں پھر ترکی اور قطر نے ایک انیشیٹو لیا، ثالثی کا کردار، جس میں پہلے دوحہ میں مذاکرات ہوئے، اس میں فرسٹ جو سیز فائر رکھا گیا، سیکنڈ پھر مذاکرات ترکیے میں استنبول میں ہوئے۔ استنبول کے جو مذاکرات ہیں 3-4 دن جاری رہے، اور اس میں کافی اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، اور کیونکہ افغانستان کے پاس اتھارٹی نہیں تھی، ہر ایک ڈیسیجن کے لیے انہیں قندھار اور کابل فون کرنا پڑتا تھا۔ بالکل، اس میں جو ایشو جو پلے آؤٹ کرتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو جو دوحہ مذاکرات ہوئے تھے پہلے جو امریکہ کے ساتھ طالبان کے، تو اس میں جو اگریمنٹ ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کو نہیں استعمال ہونے دیں گے کسی اور ملک کے خلاف، اور یہی پوائنٹ پاکستان کا تھا کہ جی جب آپ نے ایک انٹرنیشنل اگریمنٹ کیا ہوا ہے اور اس میں آپ نے یہ گارنٹی دی ہے، تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے طرف جو واقعات ہو رہے ہیں وہ افغان سرزمین سے ہو رہے ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے آپ کو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو مذاکرات استنبول میں ہوئے، اپس اینڈ ڈاؤنز اس میں آئے، رات کو حالانکہ پہلے تو اس قسم کی خبریں آئی تھی کہ مایوسی کی خبر فیل ہو گئی ہیں، لیکن اچھا ہے، رات کو لیٹ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس کو کنٹینیو رکھنے کی بات ہوئی ہے۔ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پورا ابھی حل نہیں نکلا، کیونکہ اگر آپ اگریمنٹ کو دیکھیں بھی تو اٹس جسٹ کنٹینیویشن آف دی سیز فائر، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 6 نومبر کو پرنسپلز ملیں گے، اور جو میکینزم ہے اس اگریمنٹ کو انٹیکٹ رکھنے کا، اس کے اوور سائٹ کا ایک طریقہ کار بنایا جائے گا۔ دیٹ مینس کہ ابھی تک یہ وہ نہیں کیا گیا کہ کس طریقے سے اس کے اوپر نظر رکھی جائے گی اور اس کو امپلیمنٹ کس طرح کیا جائے گا، تو وہ ابھی رہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک جینوئن کنسرن ہے کہ وہاں سے کراس بارڈر ٹیررزم جو ٹی ٹی پی اور کلعدم تنظیمیں جتنی ہیں وہ کر رہی ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے ضرورت ہے۔ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کل باجوڑ میں واقعات ہوئے، قاری امجد کو جو ٹارگٹ کیا گیا، اس سے بھی ایک میسج پاکستان نے بھیجا ہے کہ ہم ادھر بھی ایگریسو ایکشن لے رہے ہیں، اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف
یا یہاں کے لوگوں کے خلاف واقعات کر سکے. تو یہ ایک اسٹرانگ میسج گیا ہے اور اسی نے میرے خیال میں ان کو فورس کیا ہے. وہاں پہ مشکل جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ دیر آر 2 or 3 پاور سینٹرز اور وہ آپس پہ یونٹی بھی نہیں ہے, چونکہ گورنمنٹ بھی ان کی جو بنی ہے ایک یونیفارم طریقے سے نہیں ہے, کوئی پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے. تو اس حوالے سے اس میں ایک یونیفارمٹی آف پالیسیز نہیں ہے اور ایک پاور اسٹرگل ود ان دی گروپس بھی چل رہا ہے, جس کی وجہ سے میرے خیال میں وہ ڈیسیجنز لینا بھی ان کے لیے بھی تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. اور کچھ یہ بھی ہے کہ جی جو گروپس ہیں ان کے اپنے جو پاور سٹرگل کی وجہ سے جو اپنے مقاصد ہیں اس کو وہ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, ملک کے جو مفادات ہیں اس کو اس لحاظ سے نہیں دیکھ رہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بھی ملکی مفادات کو سامنے رکھیں تو ان کے لیے بھی بہتر یہ ہوگا کہ حالات نارمل ہو جائے نیبرز کے ساتھ بھی, اور ساتھ میں یہ ایک اور یہ بھی ایک وہ ہو کہ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ جی ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اس کو انشور کرائیں تاکہ دنیا ان کے اوپر ایک اعتبار کر سکے. تو اس حوالے سے انہوں نے ایک رول پلے کرنا تھا, لیکن انفارچونیٹلی لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ریئلائزیشن ابھی پوری آئی نہیں ہے. ایز اٹ از اگر آپ دیکھیں تو بیکاز آف گرلز ایجوکیشن کچھ اور ایسے ویمن امپاورمنٹ ایشوز, اس کی وجہ سے پہلے سے ایک انسٹیبلٹی بھی ہے اور دنیا ان کو ایک اس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ دے آر ڈاؤٹنگ what they will be implementing. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اوریجنل دوحہ اگریمنٹ کو دیکھیں تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک انٹرم حکومت ہوگی اور اس کے بعد ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائی جائے گی. اس طرف وہ گئے نہیں ہیں ابھی تک. وہی انٹرم سیٹ اپ جو ہے, وہی انٹرم ریجیم جو ہے وہ چل رہا ہے. اور میرے خیال میں یہ وہاں پہ ایک ریئلائزیشن اب آنی چاہیے کہ یا تو وہ دنیا کے ساتھ مل کر چلیں گے اور یا پھر خود کو آئسولیشن میں کر کے کنٹینیو کر سکتے ہیں. پاکستان کا ان مذاکرات میں سب سے اہم مطالبہ کیا تھا, کیا پیش کیا ہے؟ بیسک جو 1 point ایجنڈا جو پاکستان کا تھا, دیٹ واز اسٹاپنگ کراس بارڈر ٹیررزم. اور اس کے رد عمل میں افغان طالبان کا کیا ری ایکشن تھا, انہوں نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں انہوں نے لگتا یہ ہے کہ چیزوں کو اس طریقے سے ریڈ نہیں کیا. انہوں نے اس کو بھی عام ایک ایشو لیا شروع میں, یہ جیسے 2 دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے کنٹینیو رہے گا. دوسرا یہ بھی نہیں ریئلائز کیا کہ جی اس میں ہمارے 2 اہم ممالک ترکی اور قطر انہوں نے ایک رول لیا ہے, تو یہ ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے. اور وہ جب ہمیں بٹھا رہے ہیں تو ان کا بھی ایک سٹیک ہے اس میں, تو وہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے تھا. دوسرا میرے خیال میں یہ بھی انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ پاکستان خاص کر مئی میں جو یہاں پہ حالات ہوئے اور انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہوئی, اس کے بعد پاکستان کی پوزیشن چینج ہو چکی ہے. اور گلوبلی پاکستان بڑا ایکسٹینسیبل اسٹیٹ قرار دیا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے پاس ہر طرح کے ذرائع تھے, ان کو ہم نے ڈیفیٹ بھی کی ہے, اور اس کے باوجود کہ ہم نے افغانستان کے جتنے ہمارے اپنے بھائی تھے وہاں پہ, ہم نے وہاں پہ یہاں پہ ان کو بزنس دیے, تعلیم دی, امپاور کیا ان کو, باوجود اس کے وہ ہمارے دشمن ملک کے پاس گئے ہیں, ان سے انہوں نے مدد مانگی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ چونکہ more than 40 years ہم نے اپنے افغان بھائیوں کو یہاں پہ رکھا, مرج کی ہے اپنے ساتھ, اور ان کو ہم نے یہاں پہ بڑی عزت کے ساتھ رکھا. تو ان کو چاہیے تھا کہ ذرا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات چیت کو آپس میں حل کرنا چاہیے تھا, اور ایک ڈائلاگ کا ایک راستہ نکالنا چاہیے تھا. ایک تو وہ انہوں نے ریئلائز نہیں کیا. یہاں پہ بھی میرے خیال میں یہ ایک ریئلائزیشن آنی چاہیے کہ اتنے 40 سال ہم نے ان کی خدمت کی ہے,
اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ گڈ ول جو ہمارا کریٹ ہوا ہے کہ یہ قائم رہے, یہ ضائع نہ ہو. تو اس کے لیے بھی ہمیں بھی تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی, اور وہاں سے ان کو بھی یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ وہ دنیا سے الگ ہو کے نہیں چل سکتے, ان کو دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور اس کے لیے سب سے پہلے کراس بارڈر ٹیررزم کا حل نکالنا پڑے گا, اور اپنے آپ کو ایک گلوبل ورلڈ میں ان کو مرج کرنا ہوگا, اس کے ساتھ چلنا ہوگا. ان کی مطلب پانی کے اگینسٹ نہیں, اسی کے روانی کے ساتھ چلنا ہوگا. اینڈ افغانستان چونکہ اٹ از اے لینڈ لاک کنٹری, تو ان کی ڈپینڈنس اور بھی زیادہ ہے فار ٹریڈ, فار ایوری تھنگ ڈپینڈنس ہے. اب اگر آپ دیکھیں یہ کچھ دنوں سے جو حالات خراب ہوئے ہیں, بارڈرز بند ہوئے ہیں, تو اس کے اثرات دونوں اطراف ہیں, لیکن میرے خیال میں زیادہ سفر وہ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ یہاں سے لائف سٹاک جاتا ہے, یہاں سے بہت سی چیزیں جو ہیں روزانہ کی بنیاد پہ جو وہاں کی ضرورت ہے وہ یہاں سے جاتی ہیں. اور ٹھیک ہے وہاں سے بھی فروٹ آتا ہے, وہاں سے بھی سبزی آتی ہے, لیکن یہاں سے بہت سی چیزیں جاتی ہیں. تو اس حوالے سے اٹ از این انٹر ڈیپینڈنس آن ایچ ادر. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں حالات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سکندر صاحب, حالات کو مزید کشیدہ دونوں ممالک کے درمیان کیا آپ کو لگتا ہے بنانے میں انڈین پراکسیز کا بھی ہاتھ ہے؟ دیکھیں انمول, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جب مئی میں انڈیا کے ساتھ وار ہوئی اور اس میں انڈیا کو آپریشن بنیان المرصوص کے دوران شکست ہوئی, تو اس کے بعد سے یہاں پہ ایکٹیویٹی اور بڑھ گئی, اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. ابھی بھی کل ایک رپورٹ آئی ہے کہ کچھ انڈین ہیلی کاپٹرز وہاں پہ گئے ہیں اور وہاں پہ کچھ ٹریننگ ان کی سٹارٹ کی ہے. آئی تھنک دیٹ از آلسو ایک اچھا میسج اس وقت نہیں وہ کیا جا رہا. پھر ان کے فارن منسٹر کا انڈیا جانا اور انڈیا میں بیٹھ کر اس قسم کے بیانات دینا, جبکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے جو حالات چل رہے ہیں, ان حالات میں وہاں پہ اس قسم کی گفتگو کرنا, پاکستان کے خلاف گفتگو کرنا, میرے خیال میں دیٹ واز ناٹ اے گڈ میسج دیٹ دے سینٹ, اینڈ دے ڈڈ ناٹ ریڈ دی سچویشن پراپرلی. عبوری رضابندی میں کون سے اہم نکات شامل تھے, اور اسی کے ساتھ ساتھ سیز فائر کو جو برقرار رکھنے کی کیا شرائط ہیں؟ دیکھیں سیز فائر کو تو انہوں نے 6 تک ایکسٹینڈ کیا. جو میرا وہ ہے وہ ابھی بھی میں جو جس پہ وہ ہوں وہ یہ ہے کہ میکینزم جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ ہاؤ دے ول, عمل کیا ہے, ہاں اس کو امپلیمنٹ کس طرح کیا جائے گا. ٹھیک ہے یہ بات کی گئی ہے کہ وائلیشن اگر کوئی کرے گا تو اس کی یہ ریپرکشنز ہوں گے, لیکن کیا ریپرکشنز ہوں گے اور وائلیشن کو کس طریقے سے مانیٹر کیا جائے گا. مانیٹرنگ جو ہے وہ ابھی تک کلیئر واضح نہیں آیا. آئی تھنک دیٹ جو 6 نومبر کو پرنسپلز کی جو ملاقات انہوں نے رکھی ہے اسی سے پتہ چل جائے گا, اور اس سے ہی پھر یہ آگے بات بڑھ سکے گی. اس وقت میرے خیال میں وی شوڈ بی آپٹمسٹک, اور ایک وہ رکھنا چاہیے, امید رکھنی چاہیے کہ یہ ریئلائزیشن دونوں سائڈس پہ آئے, اور دونوں ممالک کا جو ایک بڑے عرصے سے تعلق ہے, ایک برادرانہ تعلق ہے, اور ایک بڑا بارڈر ہے, 2600 کلومیٹر سے زیادہ لمبا بارڈر ہے, تو اس میں دونوں ملک اکٹھے اگر چلیں تو بہتر ہوگا. ہمیں اپنی تجارت پہ توجہ دینی چاہیے. فار پاکستان اٹ از اے گیٹ وے فار سینٹرل ایشیا, اور فار افغانستان آلسو اٹ از اے گیٹ وے ٹورڈز دا ہول ورلڈ, پاکستان کا بارڈر. تو اس حوالے سے یہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. سکندر صاحب, جب آپ نے عوام کی اور کراس بارڈر برادرانہ رویہ کی بات کی ہے, تو عوام اور ریاست میں اس معاہدے کی کیا اہمیت ہے اگر کوئی معاہدہ ہم تہ پا لیتے ہیں؟ دیکھیں اگر معاہدہ ہو جائے
اور حالات بہتر ہو جائیں تو میرے خیال میں اس کا اثر دونوں اطراف اچھا ہوگا. ایک تو دیکھیں اس وقت پاکستان بھی اکنامکلی ایک ڈیفیکلٹ ایک فریجائل اسٹیٹ سے گزر رہا ہے اور اس وقت ہمیں امن کی ضرورت ہے. امن آئے گا تو ہماری اکانومی اس مشکل صورتحال سے نکلے گی. اگر امن نہیں ہوگا تو ہماری اکانومی امپروو نہیں ہوگی. ہم جب جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے اسٹریٹجک پیشنس تو اس کے لیے پیس از دا فرسٹ پرائم امپورٹنس. تو اس حوالے سے پاکستان کے لیے یہ امپورٹنس ہے. افغانستان آلریڈی بہت بڑا عرصہ جنگ کی حالت میں رہا ہے اور وہاں پہ جو ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کا بھی فیز پوری طریقے سے شروع بھی نہیں ہوا. تو اس حوالے سے اٹ از امپورٹنٹ فار دیم آلسو کہ ایک اسٹیبلٹی آئے اور ایک حالات بہتری کی طرف روانہ ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں مستقبل میں ہمیں امن کی طرف لے کے جائیں گے؟ ان میں وائلیشن نہیں ہوگی کسی قسم کی؟ دیکھیں اس کا تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. امید ہم کر سکتے ہیں. ہمارا وہ یہ ہے کہ ہمارے تجربے ہیں یا جو ان کا پچھلا رویہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیٹ اس بی آپٹیمسٹک اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں اطراف سے ہمیں یہ ایک ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ جی پیشنس دونوں طرف سے دکھائی جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک انکریج کیا جائے دونوں سائڈس کو کہ وہ بیٹھ کے بات چیت کو آگے بڑھائیں. اس میں صرف یہ نہیں کہ گورنمنٹ کی سطح پہ بلکہ اس کو سیاسی سطح پہ بھی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ان کا بھی آنا جانا ہونا چاہیے تاکہ پوائنٹ آف ویو ایکسچینج کر سکیں اور ایک دوسرے کے حالات کو سمجھ سکیں, ایک دوسرے کے مشکلات کو سمجھ سکیں, تبھی ہم ان مسائل سے نکل سکیں گے. تو تبھی ہم ہمیشہ پہلے بھی یہ کہتے تھے اور اب بھی میرے خیال میں یہ وہ ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ اینڈ پیپل ٹو پیپل, اس لیول پہ اس کو لے جانے کی ضرورت ہے, تبھی ایک اسٹیبل انوائرمنٹ کریٹ ہوگا. بہت شکریہ سکندر صاحب. تھینک یو. ناظرین, جس طرح آپ نے سکندر صاحب کی زبانی سنا, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ اینڈ پیپل ٹو پیپل, مذاکرات تبھی طے پائیں گے کہ جب دونوں ممالک اپنی عوام کا, اپنی گورنمنٹ کا, اپنی اکانومی کے اوپر توجہ دیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں پیس اور ڈیولپمنٹ کو ہم ترجیح دیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شیراز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.